Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges, and this is the 11th lecture of English. Students, in last lecture we started reading the lesson first year at Harrow. Today we will complete this lesson, and after completing reading of this lesson we will see question and their answers from exercise and additional questions. Let's start reading from page number 2. I continued in this unpretentious situation for nearly a year. میں اس صورت حال میں تقریباً 1 سال تک رہا. مطلب چرچل کو اسکول میں ہیرو میں داخلہ مل جاتا ہے تو یہاں پر پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تقریباً اس صورت حال میں 1 سال تک رہا. However, by being so long in the lowest form, لیکن اس نچلے درجے میں رہ کر I gained an immense advantage over the cleverer boys. مجھے زیادہ ذہین بچوں پر فوقیت حاصل ہوئی. They all went on to learn Latin and Greek. وہ سب لاطینی اور یونانی سیکھنے کے لیے چلے گئے. And splendid things like that. اور اس طرح کی دوسری شاندار چیزیں. But I was taught English. لیکن مجھے انگلش سکھائی گئی. We were considered such dunces. ہمیں اتنا نکمہ سمجھا جاتا تھا that we could learn only English. کہ ہم صرف انگلش سیکھ سکتے تھے. مسٹر سومرویل a most delightful man. مسٹر سومرویل جو بڑے خوش طبع آدمی تھے. To whom my debt is great. جن کا میری طرف بہت بڑا احسان ہے. Was charged with the duty. انہیں یہ فرض سونپا گیا of teaching the stupious boys. نکمے لڑکوں کو پڑھانے کا. The most disregarded thing. یہ چیز پڑھانے کے لیے. Namely to write mere English. جسے محض انگلش لکھا جاتا ہے. He knew how to do it. وہ جانتے تھے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. He taught it as. انہوں نے ہمیں یہ انگلش اس طرح پڑھائی as no one else has ever taught it. جیسے کبھی کسی دوسرے نے نہیں پڑھائی تھی. Not only did we learn English parsing thoroughly. ہم نے نہ صرف انگلش پارسنگ مکمل طور پر سیکھی. پارسنگ اس طرح ہے کہ ایک لانگ سینٹینس لیا جائے اور اسے اس کے کمپوننٹس میں توڑ دیا جائے اور پھر ہر کمپوننٹ کو گرامر میں دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے. جیسے پارٹس آف سپیچ کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ورب ہے, ایڈجیکٹیو ہے, ایڈورب ہے. اس والی پریکٹس کو پارسنگ کہتے ہیں. بٹ وی آلسو پریکٹس کنٹینیولی انگلش انالیسس. بلکہ ہم نے انگلش کا تجزیہ کرنے کی بھی مسلسل مشق کی. مسٹر سومرویل ہیڈ اے سسٹم آف ہز اون. مسٹر سومرویل کا اپنا ہی ایک نظام تھا. He took a fairly long sentence. وہ ایک لمبا جملہ لیتے and broke it up into its components. اور اسے اس کے ٹکڑوں میں توڑ دیتے. By means of black, red, blue and green inks. سیاہ, سرخ, نیلی اور سب سیاہیوں کی صورت میں. Subject, verb, object, relative clauses, conditional clauses, conjunctive and disjunctive clauses. یہ سارے گرامیٹیکل آئٹمز ہیں. Each had its color and its bracket. اس میں ہر کسی کا اپنا رنگ تھا اور اپنی بریکٹ تھی. It was a kind of drill. یہ ایک طرح کی ڈرل تھی. تو یہاں تک کی باتیں میں ریوائز کرتا ہوں, پھر ہم باقی حصہ پڑھیں گے. تو جب چرچل کو وہاں داخلہ دے دیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نچلے درجے کی کلاس میں داخلہ دیا گیا, جس کے لیے چرچل کہتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدے کی بات تھی. ذہین لڑکے لیٹن اور گریک سیکھنے کے لیے چلے گئے, لیکن کہتا ہے مجھے ان نکمے بچوں کے ساتھ انگلش سکھائی گئی اور انگلش سکھانے کے لیے مسٹر سومرویل کو ذمہ داری دی گئی. ان کا پڑھانے کا بڑا اچھا طریقہ کار تھا. وہ خود بھی بہت خوش طبع آدمی تھے. تو وہ پڑھاتے اس طرح سے تھے کہ وہ ایک لمبا جملہ لیتے اور اسے اس کے کمپوننٹس میں توڑ دیتے اور پہلے سے یہ طے ہوتا کہ کس والے حصے کے لیے کون سی سیاہی استعمال ہوگی. جیسے فرض کریں کہ اگر انہوں نے یہ طے کیا کہ ناؤن کے لیے بلو انک استعمال ہوگی تو جہاں جہاں ناؤن آتا اس کے لیے وہ بلو انک استعمال کرتے. تو اسی طرح ہر حصے کے لیے ہر ورڈ کے لیے علیحدہ علیحدہ سے انک استعمال کرتے اور بریکٹ استعمال کرتے. یہ ان کا اپنا پڑھانے کا ایک طریقہ کار تھا اور بچے اس پر بہت زیادہ ان کی پریکٹس کروائی جاتی اور یہ پریکٹس ایک ڈرل کی فارم میں تھی, ایک ایکسرسائز کی فارم میں تھی جس سے بچے بار بار گزرتے اور اس وجہ سے انہوں نے انگلش کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا. کچھ سینونیمز اس والے حصے سے. سب سے فرسٹ ورڈ ہے انپریٹینشیس, جس میں بناوٹ نہ ہو, سادہ.
and its synonyms are simple, plain, modest and unshowy. The next word is immense, bada. Huge, vast, gigantic and enormous are its synonyms. The next word is splendid, shandar, and its synonyms are grand, superb, glorious and elegant. The next word is considered, and its synonyms are pondered, thought, ruminated. اس سے مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا. ڈنس, نکما, and its synonyms are dullard, idiot, foolish and silly and dull. Next word is debt. یہاں ڈیٹ سے مطلب ہے احسان, شکریہ. تھینکس, obligation and gratefulness are its synonyms. Next word is disregarded, ذلت امیز, and its synonyms are insulted, humiliated and abused. Next word is mere, محض, صرف. Only, sheer, simple and plain are its synonyms. Next word is parsing. Describe a word grammatically. ابھی میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے وضاحت کی کہ پارسنگ کیا ہے. ایک لمبا جملہ جسے اس کے کمپوننٹس میں توڑ دینا اور پھر ہر ورڈ کو گرامر میں دیکھنا. thoroughly مکمل طور پر. fully, utterly, totally and completely are its synonym. Next word is continually. Repeatedly, frequently and constantly are its synonym. Next word is analysis, tajziya, and its synonyms are examination, evaluation and inquiry. Next word is fairly. Equally, justly and properly are its synonym. Next word is components, parts, pieces, elements and factors. مطلب یہ ٹکڑوں کو کہتے ہیں. Last word drill. Practice, exercise and training are its synonyms. اب میں نیکسٹ لائنس پڑھ رہا ہوں اس پیراگراف سے. We did it almost daily. ہم اس مشق کو روزانہ کیا کرتے تھے. As I remained in the third 3 times as long as anyone else. میں کسی بھی دوسرے طلبہ کی طرح 3 مرتبہ اس کلاس میں رہا. I had 3 times as much of it. اور مجھے 3 مرتبہ ہی اس کام کو کرنے کا موقع ملا. I learned it thoroughly. میں نے اسے مکمل طور پر سیکھ لیا. Thus I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence. تو جو ایک عام معمولی جملہ ہے اس کا ڈھانچہ بھی میری ہڈیوں میں اتر گیا. Got into bones سے مطلب ہے کسی چیز کا ایکسپرٹ ہو جانا, ماہر ہو جانا, which is a noble thing, جو بڑی اچھی بات ہے. And when in after years my school fellows, اور سالوں بعد میرے اسکول کے ساتھی, who had won prizes and distinction, جنہوں نے انعامات جیتے تھے اور انفرادیت حاصل کی تھی, for writing such beautiful Latin poetry, لاطینی شاعری لکھنے میں, and pithy Greek epigrams, اور یونانی اختصاریے لکھنے میں, had to come down again to common English, انہیں بھی عام انگلش کی طرف واپس لوٹنا پڑا. To earn their living, اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے, or make their way, یا پھر ترقی حاصل کرنے کے لیے. I did not feel myself at any disadvantage. تب میں نے اپنے آپ کو کسی نقصان میں نہ پایا. Naturally I am biased in favor of boys. اب فطری بات ہے کہ میں لڑکوں کی طرفداری کرتا ہوں learning English, کہ وہ انگلش سیکھیں. I would make them all learn English. میں چاہوں گا کہ سارے طلبہ انگلش سیکھیں. And then I would let the clever ones learn Latin as an honor. اور پھر میں یہ چاہوں گا جو ذہین بچے ہیں, تیز ہیں, وہ لاطینی سیکھیں ایک عزت کے لیے, and Greek as a treat, اور یونانی سیکھیں تفریح حاصل کرنے کے لیے. But the only thing I would whip them for, لیکن ایک چیز اس کے لیے میں انہیں سزا دینا چاہوں گا. whip سزا دینا, punish, is not knowing English, وہ انگلش کا نہ جاننا ہے. I would whip them hard for that, میں اس کے لیے انہیں سخت سزا دوں گا. یہاں پر اسٹوڈنٹس یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے. تو اس لاسٹ والے حصے میں رائٹر ہم سے یہ کہتا ہے کہ وہ یہ مشق روزانہ کیا کرتے تھے جو انہیں مسٹر سومرویل پڑھاتے, کہ ایک لمبے جملے کو لے کر اس کے کمپوننٹس میں توڑتے اور پھر اسے مختلف سیاہیوں سے لکھا جاتا اور ان کی بریکٹس بھی الگ الگ ہوتی. تو چرچل یہ بتاتے ہیں کہ وہ روزانہ اس کام کی مشق کیا کرتے تھے, اور اس مشق کرنے کی وجہ سے ایک عام سے جملے کا بھی ڈھانچہ ہڈیوں تک اتر گیا, مطلب وہ اس کے ماہر ہو گئے. اور اس کے سالوں بعد ایسا ہوا کہ جب دوسرے جو طلبہ تھے جو ذہین تھے, جنہیں لیٹن اور گریک پڑھنے کی طرف بھیجا گیا تھا,
ان نے بھی انگلش سیکھنا پڑی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے اور اپنے پیشوں میں اپنے شعبوں میں ترقی حاصل کرنے کے لیے. تو تب چرچل کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی ڈس ایڈوانٹیج محسوس نہ ہوا بلکہ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں فائدے میں رہا. اس لیے چرچل آخر میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے طلبہ انگلش سیکھیں اور اس کے بعد مطلب ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سارے طلبہ اپنی آبائی لینگویج اپنے ملک کی نیٹیو لینگویج جو ہے اسے سیکھیں, اس کے بعد وہ دوسری زبانوں کو سیکھیں اور اس طرح سے اپنی زبان کو سیکھنا ان کے لیے دوسری زبانوں کو سیکھنا بھی آسان بنا دے گا. اب اس والے حصے سے کچھ امپورٹنٹ ورڈز. دا فرسٹ ون از گیٹ ان ٹو بونس, مکمل طور پر سیکھ لینا. لرن تھارولی, ایکوائر اینڈ گریز آر اٹس سینونیم. نیکسٹ ورڈ از اسینشل, لازمی. مین, بیسک, فنڈامنٹل اینڈ کی آر اٹس سینونیم. نیکسٹ ورڈ از آرڈنری, معمولی. نارمل, یوزول, کامن اینڈ روٹین آر اٹس سینونیم. نیکسٹ ورڈ از ڈسٹنکشن, انفرادیت. میرٹ, ایکسیلنس, ورتھ اینڈ ناٹ آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از پیتھی, جامع ہونا مطلب بہت کم الفاظ میں بڑی بات کو سمجھانا. کنسائز, کمپیکٹ اینڈ کنڈینسڈ آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از ایپیگرام, کوئی کہاوت یا محاورہ. میگزیم, سیئنگ, پروورب آر سو آر اٹس سینونیم. نیکسٹ ورڈ از لیونگ, روزی روٹی. لائیولیہڈ, سبسسٹنس اینڈ مینز. نیکسٹ ورڈ از میک وے, اس سے مطلب ہے ترقی کرنا. سکسیڈ, ایڈوانس اینڈ پروگریس. نیکسٹ ورڈ از نیچرلی, فطری طور پر. اوبویسلی, لاجیکلی, انیٹلی آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از بائسڈ, طرفدار ہونا, متعصب ہونا. پریجوڈس, پارشل اینڈ انفلوئنسڈ آر اٹس سینونیمز. نیکسٹ ورڈ از ٹریٹ, اس سے یہاں مطلب ہے تفریح, انٹرٹینمنٹ اینڈ امیوزمنٹ. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از وپ, وپ سے مطلب ہے سزا دینا. اینڈ اٹس سینونیمز آر پنش, بیٹ, تھریش, اسٹرائک اینڈ کین. ایک اس میں سے ایڈیشنل کویسچن بنتا ہے اس حصے میں, اور وہ کویسچن ہے ہاؤ ڈیڈ مسٹر سومرویل ٹیچ انگلش. مسٹر سومرویل انگلش کیسے پڑھایا کرتے تھے. اب اسٹوڈینٹس ہم نے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے. ہم ایکسرسائز میں سے کویسچن اور ان کے آنسرس کو دیکھیں گے. لیٹس موو ٹو دا ایکسرسائز. دا فرسٹ کویسچن از دا رائٹر سیز دیٹ ایگزامینر آسک کویسچن. یہاں پر مصنف یہ کہتا ہے کہ ایگزامینر ایسے سوال پوچھتے ہیں which اسٹوڈینٹس کین ناٹ آنسر, جن کے طلبہ جواب نہیں دے سکتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ آسک دوز, اور ایسے سوال نہیں پوچھتے which they can answer, جن کے وہ جواب دے سکتے ہیں. از دا کمپلیٹ جسٹ, کیا یہ شکایت منصفانہ ہے, صحیح ہے. اٹس آنسر از ان مائی اوپینین کمپلینٹ از ناٹ جسٹ, میری رائے میں تو یہ شکایت ٹھیک نہیں ہے. اٹس دا کمپلینٹ آف ڈل اسٹوڈنٹ, ایسی شکایت نکمے طلبہ کرتے ہیں. اف سم اسٹوڈنٹ اسٹڈیز ہز سبجیکٹ تھارولی, اگر کوئی بھی طالب علم اپنے مضامین کو مکمل طور پر پڑھتا ہے ود کنسنٹریشن, توجہ کے ساتھ, ہی کین آنسر اینی کویسچن, تو وہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے. کویسچن نمبر 2, وٹ سارٹ آف کویسچنز آر آسکڈ بائی یور ایگزامینرز, آپ کے ایگزامینر کس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. اینڈ اٹس آنسر از مائی ایگزامینر آسک آل ٹائپس آف کویسچنز, میرے ایگزامینر تمام قسم کے سوالات پوچھتے ہیں وچ آر ریلیونٹ ٹو مائی سبجیکٹس, جو میرے مضامین سے متعلقہ ہوتے ہیں. دے آسک ایزی ایز ویل ایز ڈیفیکلٹ کویسچن, وہ آسان سوال بھی پوچھتے ہیں اور مشکل سوال بھی پوچھتے ہیں. دیئر پیپرز آر دا ریئل ٹیسٹ آف دا ابیلٹی آف اسٹوڈنٹ, اور ان کے بنائے ہوئے پیپر, پرچہ جات, طلبہ کی قابلیت کا صحیح امتحان ہوتے ہیں. نیکسٹ کویسچن نمبر 3, وائی ڈڈ چرچل ناٹ ڈو ویل ان ایگزامینیشن, چرچل اپنے امتحانات کو اچھا کیوں نہیں کرتا تھا. اٹس آنسر از چرچل لائکڈ پوئٹری اینڈ ایسے رائٹنگ, چرچل پسند کرتا تھا شاعری اور مضامین نگاری. while on the other hand, جبکہ دوسری طرف his examiners were interested in Latin and mathematics, اس کے ایگزامینر لاطینی اور ریاضیات میں دلچسپی لیتے تھے. therefore Churchill did not do well in examination, اس وجہ سے چرچل نے اپنے امتحانات اچھے نہیں کیے. کویسچن نمبر 4, how did Churchill do his Latin paper, چرچل نے اپنا لاطینی پرچہ کس طرح سے کیا.
Its answer is Churchill did his Latin paper badly. Churchill نے اپنا Latin paper برے طریقے سے کیا. He was given 2 hours to solve this paper. اسے اپنا یہ پیپر حل کرنے کے لیے 2 گھنٹے دیے گئے. He just wrote his name. اس نے صرف اپنا نام لکھا and question number 1 اور سوال کا نمبر 1 لکھا and put a bracket round it 10 اور اس کے گرد ایک بریکٹ لگا دی. Then he could write no more اور اس کے بعد وہ مزید کچھ نہ لکھ سکا which was relevant or true جو اس سے متعلقہ ہو یا صحیح ہو. Next question number 5. Churchill was taught English at Harrow. چرچل کو ہیرو میں انگلش سکھائی گئی and not Latin and Greek اور لاطینی اور یونانی نہیں. Was it a gain or loss؟ کیا یہ اس کے لیے فائدے کی چیز تھی یا نقصان کی؟ Its answer is it was not a loss as Churchill never felt himself at any disadvantage. چرچل کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا کیونکہ چرچل نے کبھی بھی اپنے آپ کو نقصان میں نہیں پایا. He learned English structure thoroughly. اس نے انگلش کے جملے کے سٹرکچر کو مکمل طور پر سیکھ لیا. Later in his life اور بعد میں اپنی زندگی میں he got great advantage of learning English. اس کو انگلش سیکھنے کا بڑا فائدہ حاصل ہوا. Question number 6. What good did Churchill's 3 years stay at Harrow do him? چرچل کے 3 سال کا جو سٹے تھا ہیرو میں وہ اس کے کس طرح سے کام آیا؟ آنسر ہے بائی اسٹیئنگ 3 years at Harrow. ہیرو میں 3 سال کے رہنے نے چرچل گاٹ این ایمپل اپرچونیٹی. چرچل کو ایک بہت بڑا موقع ملا ٹو لرن انگلش انگلش کو سیکھنے کا. ہی لرنڈ انگلش گرامر تھارولی. اس نے انگلش کی گرامر کو مکمل طور پر سیکھا. ہی کنسیڈرڈ اٹ نوبل تھنگ اور وہ اسے ایک اچھی بات سمجھا کرتا تھا. Question number 7. How did the knowledge of English stand Churchill in good stead after years? اور سالوں بعد اسے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ The knowledge of English helped Churchill in his practical life. انگلش کے علم نے اسے عملی زندگی میں فائدہ پہنچایا. By knowing his national language, اپنی قومی زبان کو جان کر he faced no difficulty in the daily affairs of life. اس نے اپنی زندگی کے روزمرہ معاملات میں کسی مشکل کا سامنا نہ کیا. He also became successful politician اور اس کے علاوہ وہ ایک کامیاب سیاستدان بھی بنا. Question number 8. Write an appreciation or criticism of Churchill views. چرچل کے جو نظریات ہیں اس کی تعریف کریں یا اس کے پر تنقید کریں in regard to the study of Latin, Greek and English. جو اس نے اپنے نظریات بیان کیے ہیں لاطینی، یونانی اور انگریزی پڑھنے کے بارے میں and their value in earning a living اور ان کی اہمیت کے بارے میں جو اہمیت انہیں حاصل ہے روزی روٹی کمانے کے لیے. اینڈ اٹس آنسر از آئی ایگری ود چرچل. میں چرچل سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں آن ہز ویوز اباؤٹ لرننگ لینگویجز. زبانیں سیکھنے کے بارے میں جو اس کے نظریات ہیں. ایوری ون شوڈ لرن ہز نیٹو لینگویج فرسٹ. ہر کسی کو پہلے اپنی آبائی زبان سیکھنی چاہیے. اٹ وڈ بی ہیلپ فل فار ہیم ان ہز کنٹری ان مینی ویز. یہ ایک زبان کا سیکھنا، اپنی آبائی زبان کا سیکھنا کئی طریقے سے اس کے ملک میں اس کے کام آئے گا. دین ہی شوڈ لرن ادر فارن لینگویجز. اس کے بعد پھر اسے دوسرے ممالک کی زبانیں سیکھنی چاہیے. یہ تھے طلبہ ایکسرسائز کے کویشچن. اب جو کچھ ہمارے پاس ایڈیشنل کویشچنز ہیں اب انہیں ہم دیکھیں گے. تو فرسٹ ایڈیشنل کویشچن ہے ان وچ سبجیکٹس ڈڈ چرچل لائک ٹو بی ایگزامنڈ. کن مضامین میں چرچل چاہتا تھا کہ اس کا امتحان لیا جائے؟ اٹس آنسر از چرچل لائک پوئٹری اینڈ ایسے رائٹنگ. چرچل کو شاعری اور مضامین نگاری پسند تھی. ہی وانٹیڈ ہز ایگزامینر ٹو آسک کویشچن فرام دیس سبجیکٹ. اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ایگزامینر انہی مضامین میں سے سوال پوچھیں. ہی آلسو وانٹیڈ ٹو ایگزامینرز ٹو آسک کویشچن. اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ایگزامینر صرف وہی سوال پوچھیں وچ ہی فینسڈ جن کا وہ تصور رکھتا تھا جو اس کے ذہن میں ہوتے تھے. بٹ ایگزامینر آسک ہم کویشچن ٹو دیئر کانٹریری. لیکن ایک ایگزامینر اس کے برعکس سوالات پوچھا کرتے تھے. کویشچن نمبر 2. وٹ سارٹ آف مین واز دا ہیڈ ماسٹر آف اسکول. اسکول کے ہیڈ ماسٹر کس قسم کے آدمی تھے؟ اٹس آنسر از ہی واز وائس مین. وہ ایک عقل مند آدمی تھے. ہی ڈڈ ناٹ ڈپینڈ اپون دا پیپر مینیفیسٹیشن. وہ ان چیزوں پر انحصار نہیں کرتے تھے جو پرچہ جات کے اوپر ظاہر ہوتی. He was capable of looking beneath the surface of the things. وہ چیزوں کی سطح کے نیچے دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے. He had good ability of judgment.
اور ان کے اندر جانچنے کی اچھی صلاحیت تھی. سیکنڈ لاسٹ کویشچن, وٹ واز دا پوزیشن آف چرچل ان دا اسکول لسٹ؟ اسکول کی فہرست میں چرچل کی کیا پوزیشن بنی تھی؟ اینڈ اٹس آنسر از دا اسکول لسٹ واز پرنٹڈ الفابیٹیکلی. اسکول کی فہرست کو حروف تہجی کے حساب سے چھاپا گیا. دا ریئل نیم آف رائٹر واز اسپینسر چرچل, اور رائٹر کا اصل نام اسپینسر چرچل تھا. ہز نیم واز ریٹن اونلی 2 names بفور دا اینڈ آف دا لسٹ. اس طرح نام کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نام صرف 2 ناموں سے اوپر آیا. دیز 2 آلسو لیفٹ دا اسکول. یہ 2 طلبہ بھی اسکول چھوڑ کر چلے گئے. دین ہز نیم واز دا لاسٹ ون. اس طرح اس کا نام فہرست میں آخری نمبر پر تھا. ناؤ دا لاسٹ کویشچن, ہاؤ ڈیڈ مسٹر سومرویل ٹیچ انگلش؟ مسٹر سومرویل انگلش کس طرح سے پڑھاتے تھے؟ اینڈ اٹس آنسر از مسٹر سومرویل ہیڈ اے سسٹم آف ہز اون. مسٹر سومرویل کا اپنا ہی طریقہ کار ہوتا تھا. ہی ٹاٹ انگلش بائی مینز آف بلیک, ریڈ, بلیو اینڈ گرین انکس. وہ مختلف قسم کی سیاہیاں استعمال کرتے ہوئے, کالے رنگ کی, سرخ رنگ کی, نیلے اور سبز رنگ کی سیاہیاں استعمال کرتے ہوئے پڑھاتے تھے. He took a long sentence, وہ ایک لمبا جملہ لیتے, and broke it into subject, verb, object, اور اس طرح سے انہیں ان حصوں میں توڑ دیتے, subject, verb, object میں. اسی طرح سے relative clauses میں, conditional clauses میں, conjunctive and disjunctive clauses میں. یہ ان کے پڑھانے کا طریقہ کار تھا. تو اسٹوڈنٹ, آج ہم نے یہ لیسن کمپلیٹ کیا فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو. تو ہم نے ریڈنگ کی سارے سینونیمز بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, اور جو ایکسرسائز کے کویشچن ہیں ان کے آنسرز بھی, اور اسی طرح سے جو ایڈیشنل ہیں ان کے بھی میں نے آپ کو آنسرز بتا دیے ہیں. آپ ان کے آنسرز یہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی کی بک ہے تو وہاں سے بھی آپ ان کے آنسرز یاد کر سکتے ہیں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اسائنمنٹ ہے. تو مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ لیکچر, گڈ بائے, اللہ حافظ.